السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں ترجمہ قرآن پڑھنے اور سننے کی سعادت ہم لوگ مشترکہ طور پہ حاصل کر رہے ہیں۔ آج 19واں روزہ ہے اور 19واں پارہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ پارہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الفرقان کا آخری حصہ ہے جو کہ پچھلے گزشتہ پارے سے شروع ہوا اور اس کی 20 آیات گزر چکی۔ دوسرا حصہ سورۃ الشعراء ہے، وہ مکمل اسی پارے میں ہے۔ پھر سورۃ النمل کی ابتدائی آیات یعنی اس کا ابتدائی حصہ ہم یہاں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے، کسی وقت ان پر موت آئے گی اور موت کے بعد ایک دوبارہ وہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمارے روبرو پیش ہوں گے، جن لوگوں کو یہ توقع ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے، او نرا ربنا، یا پھر ہم اپنے رب کو خود دیکھ لیں یعنی اس دنیا کی زندگی میں۔ فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے، یعنی یہ ان کا تکبر ہی ہے جو ایسی باتیں ان سے کہلوا رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت کے لیے کسی پیغمبر کی بات یہ کیوں مانیں، اس میں یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس قدر بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ براہ راست ان سے یوں بات کرے وہی ان کو کرے، یعنی کسی اور پر، ان کے علاوہ کسی اور شخصیت پر وحی کیوں آئی ہے۔ یہ ان کو یہ احساس، جو متکبرانہ احساس ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ میں بہت زیادہ تکبر کیا ہے، وعتوا عتوا کبیرا، اور بہت بڑی سرکشی کے مرتکب ہوئے۔ یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، آئیں گے نظر، لیکن جس دن دیکھیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور اس وقت تو یہ کہیں گے کہ کوئی روک حائل ہو جائے کہ اللہ ہمیں ایسی پناہ دے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں یہ فرشتے، اور ان کی وجہ سے جو اس وقت جب وہ آئیں گے تو عذاب لے کر نازل ہوں گے، تو تب یہ پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور انہوں نے دنیا میں جو عمل کیے ہیں ہم ان کا فیصلہ کرنے پر آئیں گے۔ وَقَدِمْنَا، اور ہم آگے بڑھیں گے، إِلَى مَا عَمِلُوا، ان کے ہر عمل کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو عمل انہوں نے کیا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اسے اڑتا ہوا غبار کر دیں گے، یعنی گرد غبار کی طرح بے قیمت بنا دیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اس دن جنتی لوگوں کا مستقر بہترین ہوگا۔ جنت والے اس روز بہت اچھے ٹھکانے میں ہوں گے۔
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور ان کی آرام گاہ بھی خوب ہوگی، کیلولہ کرنے کی جگہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے نازل ہوں گے تو تنزیلا، ان کے اترنے کا ایک سلسلہ چل پڑے گا، فوج در فوج اتریں گے۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم انسان یعض علی یدیہ، کاٹے گا اپنے ہاتھ کو، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا حسرت سے۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، پیغمبر کی ہمراہی اختیار کر لی ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، میں نے اس فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، ذکر سے برگشتہ کر دیا، بعد اذ جاءنی، جبکہ وہ میرے پاس آیا تھا۔ اللہ کا ذکر، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، مگر اس اور فلاں دوست نے مجھے اس سے بھٹکا دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو انسان کو آخر دغا دینے والا ہی ہے، یعنی ایسا کہ وقت پڑنے پر انسان کو بے کس چھوڑ جاتا ہے۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی وہ کہیں گے اے میرے پروردگار، یہ ان قومی، یقیناً، یعنی یہ بات واقعتاً ہو گئی کہ میری قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے، اسے چھوڑی ہوئی چیز بنا دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے مجرم لوگوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، ہر نبی کے دشمن بنا دیے مجرم لوگوں کو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہی کافی ہے، ہدایت دینے والا اور مدد دینے والا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس پر یہ قرآن پورے کا پورا ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتار دیا گیا۔ کذالک، تو اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے تدریج و اہتمام کے ساتھ اتارا ہے، ترتیب دیا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اعتراض نہیں لائیں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر یہ کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق لے آئیں گے۔
اس کے جواب میں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کی بہترین وضاحت لے آئیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، جن لوگوں کو جمع کیا جائے گا ان کے منہوں کے بل جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، وہ بہت ہی برے مقام پر ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہت بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے اس کے بھائی ہارون کو اس کے ساتھ وزیر بنایا، اور ہم نے اس کے ساتھ اخاہ، اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو ہم نے کہا تم دونوں قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے نیست و نابود کر دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ، اور قوم نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے انہیں نوع انسانی کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور قوم عاد، قوم ثمود، کنویں والوں یعنی اصحاب الرس، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور ان کے مابین بہت سی دوسری اقوام، کثیرا، بہت سی، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں دی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، تو انہوں نے ان مثالوں نصیحتوں کا انکار کیا، تو وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، ہم نے ان سب کو غارت کر دیا، ہم نے ہر ایک کو پیس کر رکھ دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ لوگ اس بستی پر سے تو گزرتے ہیں، الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، جس پر بہت بری بارش برسائی گئی تھی۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا یہ لوگ اسے دیکھتے نہیں رہے؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، بلکہ وہ امید نہیں رکھتے جی اٹھنے کی، بلکہ ان کے دل میں دوسری زندگی کا اندیشہ تک پیدا نہیں ہوا۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اس بنیاد پر، اور یہ کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي، کیا یہ ہے وہ شخصیت جسے بعث اللہ رسولہ، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اور یوں کہتے ہیں کہ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ تو ہمیں اپنے خداؤں سے بھٹکا ہی چکے ہوتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے ان پر، اگر ہم ان کی پرستش پر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ شخص تو ہمیں اپنے معبودوں سے ورغلا دیتا۔ وسوف یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسوف یعلمون حین یرون العذاب، یعنی جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں وسوف یعلمون، یہ جان جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا، حین یرون العذاب، جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا، من اضل سبیلا، کون ہے راستے سے بالکل بھٹکا ہوا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا بتاؤ جس شخص نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہش کو بنا لیا ہو، اپنی نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہو، افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے پیغمبر کیا تم اس کی ذمہ داری لے سکتے ہو؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون،
یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، نہیں، یہ تو نہیں ہے مگر جانور چوپایوں کی مانند، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بڑھ کر بھٹکے ہوئے ہیں۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا نہیں اپنے رب کی قدرت کی طرف، اپنے پروردگار کی طرف، یعنی اس کی قدرت کی طرف۔ کیف مد الظل، کس طرح اس نے سایہ پھیلایا، کیسے وہ سایہ پھیلا دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر وہ چاہتا تو اسے ایک جگہ ٹھہرا دیتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنما بنا دیا ہے۔ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے اوڑھنا بنا دیا ہے، لباس بنا دیا ہے۔ وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام، سراپا سکون۔ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو بنایا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا وقت۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے بشارت بنا کر، اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم اس سے مردہ سرزمین کو، مردہ زمین کو زندگی بخشیں۔ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اپنی مخلوق سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو اس سے سیراب کریں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے گردش میں رکھا ہوا ہے اس پانی کو، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ سبق حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ کفران نعمت ہی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ نذیر بھیج دیتے، آگاہ کرنے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کیجئے، اس کے ذریعے یعنی قرآن کے ذریعے سے، جہادًا کبیرہ، بڑا جہاد، پوری قوت سے جد و جہد کیجئے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہی تو ہے جس نے دو دریا چلا دیے۔ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ۔ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ایک مضبوط آڑ بنا رکھی ہے، اور ایک مضبوط آڑ۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا بشرا، انسان کو۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتے بنائے، اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے، قدرتوں کا مالک ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور یہ لوگ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہ تو انہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ تو اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اپنے رب کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے انہوں نے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کسی اور کام کے لیے نہیں، إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مگر لوگوں کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔
قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس معاملے پر، اس کام پر، اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، سوائے اس کے، ہاں اگر میری کوئی طلب ہے تو وہ یہ ہے کہ من شاء، جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف وہ رستہ بنائے، یعنی اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیے رکھیے اسی ذات پر جو زندہ ہے، حقیقی زندہ ہے، الَّذِي لَا يَمُوتُ، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے۔ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اس ذات نے، وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں پیدا کی۔ ثم استوى على العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، عرش پر متمکن ہوا۔ الرحمن، وہ خدائے رحمان ہے۔ فاسأل به خبیرا، تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائے رحمان کو سجدہ کرو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، تو یہ کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس چیز نے انہیں نفرت میں بڑھا دیا۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بڑی شان والی ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے۔ وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک روشن چراغ اور نور پھیلانے والا چاند بنایا، پیدا کیا۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفہ، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا ہے۔ لمن اراد ان یذکر، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے، او اراد شکورا، یا شکر گزار بننا چاہے۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں، جاہلانہ روش ان کے سامنے انہیں فیس کرنی پڑتی ہے، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، تو ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنی راتوں کو گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور۔ سجدا و قیاما، سجدے میں ہوتے ہوئے اور قیام میں رہ کر۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے ہٹا دیجئے، ہم سے دور رکھیے، عذاب جہنم، عذاب جہنم کو، ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے، وہ تباہی ہے جو چمٹ جاتی ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل ٹھکانے کے حوالے سے بھی اور عارضی قیام کے حوالے سے بھی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اور یہ عباد الرحمن وہ بندے ہیں، اذا انفقوا، جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں۔ وکان بین ذلک قواما، ان کا معاملہ اس کے درمیان بین معتدل ہوتا ہے، اعتدال کا طریقہ ہوتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، لا یدعون مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے ساتھ کسی معبود کی عبادت نہیں کرتے۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق،
اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ کبھی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا، یلقا اثاما، وہ اسے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا، یضاعف له العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی کسی نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو ایسا شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور یہ رحمان کے بندے وہ ہیں، الَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، جو جھوٹ پر میں شامل نہیں ہوتے، نہ حق کاموں میں شامل نہیں ہوتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب کسی لغو کام سے گزرتے ہیں، مَرُّوا كِرَامًا، تو وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں، باوقار انداز سے گزرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا، تو اس کے اوپر گر نہیں پڑتے، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر۔ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ دراصل منافقین کے طریقے پر طنز ہے، جو اللہ تعالیٰ کی آیتیں سن کر ایسا اظہار کرتے تھے کہ ہم نے اس کو بڑے شوق سے سنا ہے اور اس کے آگے گرے اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں انہوں نے حق بات کے سامنے اپنے کان بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں اندھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان آیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، لیکن بظاہر اپنے آپ کو بڑا اس پر اثر لینے والا دکھاتے ہیں، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں وہ ان آیتوں کا شوق سے استقبال کرتے ہیں، ان کے مضامین کو توجہ سے سنتے ہیں، جن حقائق کی طرف یہ آیتیں توجہ دلاتی ہیں انہیں کھلی آنکھوں سمجھتے اور محسوس کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کھلے کانوں سنتے ہیں، کھلی آنکھوں دیکھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور جو دعا کرتے رہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا، متقیوں کا امام بنا، مقتدا بنا۔ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے عطا ہوں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام سے، دعاؤں اور سلام کے ساتھ۔ خالدین فیہا، یہ وہاں اس میں جگہ میں ہمیشہ رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے، مستقل قیام گاہ کے طور پر بھی اور تھوڑی دیر رہنے کے لیے بھی۔ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکارنا نہ ہوتا، اگر تم اس کو پکارتے نہ رہتے، اس سے دعائیں نہ کرتے۔ فقد کذبتم، اب جب کہ تم لوگوں نے جھٹلا دیا ہے اے کافرو، فسوف یکون لزاما، تو یہ جھٹلانا تمہارے گلے پڑ کر رہے گا، چمٹ کر رہے گا، یعنی گلے پڑ کر رہے گا۔ سورۃ الشعراء شروع ہونے لگی ہے، اس کی 227 آیات ہیں،
11 رکوع ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت کے کچھ شماریاتی جائزوں کے مطابق اس میں 1279 کلمات ہیں اور 5540 حروف ہیں۔ اس کی ابھی عرض کیا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ اس کی جو آخری 4 آیتیں ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ ایک رائے ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ یہ بعض مفسرین کی رائے ہے۔ تو بہرحال اس کے آخر میں شعراء کے حوالے سے بات آئی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ یہ ایک مناسبت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے فرمایا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، اللہ یکونوا مومنین، اس بات پر، اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل علیہم من السماء آیۃ، تو ان پر ہم آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں، فظلت اعناقهم لها خاضعین، جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں، منہ موڑ لینے والے بن جاتے ہیں۔ فقد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، فقد کذبوا، تو اب تو جبکہ وہ جھٹلا چکے ہیں، فسیأتیہم انباء، تو ان قریب ان تک وہ خبریں پہنچ جائیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اور آج مذاق اڑا رہے ہیں۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں، ہر قسم کی، من کل زوج کریم، ہر قسم کی۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اقتدار والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے پکارا تھا موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون، قوم فرعون کی طرف۔ الا یتقون، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟
قال رب انی اخاف ان یکذبون، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی میرے پروردگار، انی یقیناً میں، اخافو ڈرتا ہوں، مجھے ڈر ہے، ان یکذبونی کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، ویضیق صدری اور میرا سینہ بھینچتا ہے، میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے، ولا ینطلق لسانی اور میری زبان نہیں چلتی، فارسل الی ہارون اس لیے آپ ہارون کو بھی پیغام بھیج دیجئے، انہیں بھی نبوت عطا فرما دیجئے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے، فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونَ جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ قَالَ كَلَّا اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا ہماری نشانیاں لے کر، اِنَّا یقیناً ہم، معاکم تمہارے ساتھ ہیں، مستمعون سب سننے والے ہیں، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ بھیج دو ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو، یعنی اللہ کی طرف سے ہم یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنو اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا ہم نے تمہیں چھوٹے پالا نہیں تھا ایسے وقت میں جب تم چھوٹے تھے، بالکل بچے تھے، ہم نے اپنے اندر اپنے ماحول میں تمہیں پالا، وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں، وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا جو کیا، یعنی جو حرکت تم نے کی تھی وہ بھی کر گزرے اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جبکہ میں ناواقفوں میں سے تھا۔ ففررت منکم تو میں تم لوگوں سے تمہارے ہاں سے بھاگ گیا، لما خفتکم جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، فوہب لی ربی حکما پھر اللہ نے مجھے حکمت عطا فرمائی، وجعلنی من المرسلین اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون نے کہا، پوچھا، وما رب العالمین اور یہ رب العالمین کون ہے، کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما تو حضرت موسیٰ نے فرمایا رب العالمین جو ہے رب السماوات والارض ہے، وما بینہما ہے یعنی جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہے، تم یقین کرنے والے ہو بنتے ہو تو یہ جان لو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کہ آپ سن نہیں رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کا تعارف جاری رکھا، کہا ربکم ورب آبائکم الاولین وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی پروردگار ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون فرعون بولا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما
موسیٰ علیہ السلام نے تعارف جاری رکھا، فرمایا وہ مشرق و مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو تو تمہیں بھی سمجھ آ جائے گی اس بات کی۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کہنے لگا اگر تم نے، یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جو قیدیوں میں تمہیں داخل کر دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا، قال کہا، اولو جئتک، اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا دکھاؤں، بشیء مبین، ایسی چیز مبین جو حق کو واضح کر دے، کوئی واضح چیز لے کر آؤ، تب بھی۔ قال فأت به ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ فألقى عصاه، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، فإذا هي ثعبان مبین، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، واضح اژدہا تھا۔ ونزع یدہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا ہاتھ نکالا، اپنے بغل میں سے کھینچ کر اپنا ہاتھ نکالا یا گریبان میں سے، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو یکایک وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا، چمکدار۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یقیناً یہ تو کوئی ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے۔ فماذا تأمرون، تو اب بتاؤ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، تم لوگ کیا رائے دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو۔ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دو۔ یأتوک بکل سحار علیم، وہ لے آئیں گے آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو۔ فجمع السحرہ، تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر، لمیقات یوم معلوم، ایک مقررہ دن کے وعدے پر، ایک مقررہ وقت پر ان سب کو جمع کر لیا گیا۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے یہ بھی کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، کیا تم لوگ جمع ہو جاؤ گے، یعنی انہیں کنفرم کروا لیا گیا۔ لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم پیروی کر لیں، یہ اعلان کا حصہ ہے، وہ اعلان چل رہا ہے کہ لعلنا نتبع السحرہ، تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہی غالب رہتے ہیں۔ فلما جاء السحرہ، تو جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، یہ بات تو یقینی ہے نا کہ ہمیں کوئی انعام ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ گئے تو۔ قال نعم، تو فرعون نے کہا بالکل، ضرور۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے، میرے خصوصی قریبی درباریوں میں سے ہو جاؤ گے، تمہیں یہ منصب بھی ملے گا۔ قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی ان جادوگروں سے جب وہ مقابلے پہ آ گئے تو فرمایا، القو، پھینکو تم لوگ، ما انتم ملقون، جو کچھ بھی تمہیں پھینکنا ہے پھینک دو، اپنا داؤ دکھاؤ۔ فالقوا حبالہم، تو انہوں نے اپنی رسیاں، وعصیہم، اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی۔ وقالوا بعزت فرعون، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم،
انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، تو یکا یک وہ نگلنے لگ گیا، ما یأفکون، جو ان لوگوں نے جھوٹ موٹ کے جو چیزیں بنا رکھی تھیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا، وہ بولے ہم تو ایمان لے آئے، برب العالمین، رب عالمین پر، تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، اب فرعون بڑا غصے میں آیا تو کہنے لگا آمنتم له، کیا تم اس پر اس کی بات مان چکے، تم اس پر ایمان لے آئے ہو، قبل ان آذن لكم، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، تو ثابت ہوا یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ، تو جادوگروں نے کہا جو اب مومن ہو چکے تھے، لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، کچھ نہیں بگڑے گا ہمارا۔ انا الی ربنا منقلبون، ہمیں تو یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، یقیناً ہم تو امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا کہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی، ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، انکم متبعون، تمہارا یقیناً تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، تو فرعون نے تمام شہروں میں نقیب بھیج دیے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور یہ کہلا بھیجا کہ ان ہؤلاء، کہ یقیناً یہ ہؤلاء، یہ لوگ یعنی بنو اسرائیل، لشرذمۃ قلیلون، مٹھی بھر لوگ ہیں، چھوٹی سی ٹولی کے تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے دل جلائے ہوئے ہیں، ہمارے غصے کو بھڑکایا ہوا ہے، بھڑکانے والے ہیں یہ لوگ۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب بڑے خطرے میں پڑنے والے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اور اس طرح ہم نے انہیں باہر نکال لائے، باغوں اور چشموں سے بھی۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں سے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح ہوا، وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اسی طرح ہوا ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں جتھے ایک دوسرے کو نظر آنے لگے، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو پکی بات ہے کہ ہم پکڑ ہی لیے گئے۔ قَالَ كَلَّا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرے ساتھ یقینی طور پر میرا پروردگار ہے، سیہدین، وہ میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ فَأَوْحَيْنَا، تو ہم نے
وحی کی الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، ان اضرب بعصاک البحر، کہ ضرب لگو اپنی عصا کے ساتھ سمندر کو، فانفلق، تو وہ سمندر پھٹ گیا، فکان کل فرق، تو ہر ایک حصہ، ہر حصہ ہو گیا، کالطود العظیم، ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح، وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ کو، وَمَن مَّعَهُ، اور ان کو، اور اس کے ساتھ لوگوں کو، اجمعین، سب کے سب کو، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقین رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم کا واقعہ پڑھ کر سنائیے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما، انہوں نے جواب دیا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور انہی کے سامنے گیان دھیان میں بیٹھے رہتے ہیں، قال هل يسمعونکم، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم انہیں پکارتے ہو، جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہیں سنتے ہیں، او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، قالوا، تو انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ہی پایا ہے، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کیا کرتے تھے، قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی، فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، تم اور یہ سب میرے تو دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، وہ فہو یہدین، اور وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور وہی پلاتا ہے مجھے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، رَبِّ هَبْ لِي حُکْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے، وَاجْعَل لِّي، اور میرے لیے بنا دیجئے، لسان صدق، سچی ناموری، فی الآخرین، پچھلے لوگوں میں، یعنی آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دیجئے جو میری سچائی کی گواہی دیں، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور میرے لیے اور مجھے بنا دیجئے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، وَاغْفِرْ لِأَبِي، اور میرے والد کو بخش دیجئے، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اے اللہ مجھے رسوا نہ کیجیو اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے،
یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ ہی بیٹے اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر، سلامتی والا دل لے کر آئے، اسی کو نجات ملے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے لیے قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور دوزخ کھلے طور پر گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی گمراہوں اور باغیوں کے لیے۔ وقیل لہم، اور انہیں کہا جائے گا، اینا ما کنتم تعبدون، کہاں ہیں وہ جن کو تم عبادت کیا کرتے تھے، جن کی پرستش کیا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هل ینصرونکم، کیا وہ اب تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں، کریں گے، او ینتصرون، یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں۔ فَقُبْكِبُوا فِيهَا، پھر وہ اوندے ڈال دیے جائیں گے اس جہنم میں، ہم والغاوون، وہ اور سب گمراہ لوگ، وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، قالو، تو ان لوگوں نے کہا، وہم فیہا یختصمون، یعنی یہ وہاں جہنم میں کہیں گے جبکہ وہ اس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ، کہ اللہ کی قسم، ان کننا، یقیناً ہم ہی تھے، لفی ضلال مبین، یقیناً وہ ہم ہی تھے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا، اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے، تو یہ اپنے بتوں کو کہیں گے، وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے، فما لنا من شافعین، اب نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں رہا، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی مخلص دوست، فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک بہت بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے، انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے تو گھٹیا لوگ ہیں، قال وما علمی بما كانوا يعملون، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی ان کے جس پیشے اور اس نچلے درجے کا جن پیشوں کو تم نچلے درجوں کا سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہ کام کرتے ہیں، تو میرا اس سے کیا سروکار، ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا، تم یہ باتیں سمجھ سکتے، وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تو ان مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، اپنے سے دور کرنے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی یا نوح،
اے نوح اگر تم باز نہ آئے لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ تو تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی رب ان قومی کذبونی، میری اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا ہے. فافتح بینی و بینہم فتحا تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے مابین. ونجنی ومن معی من المؤمنین لہٰذا مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو نجات دے دیجئے. فانجیناہ تو ہم نے اس کو نجات دی، ومن معہ اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں ان سب کو بچا لیا. ثم اغرقنا بعد الباقین پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، ایک بڑی نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست نہایت رحم والا ہے. کذبت عاد المرسلین تو عاد قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون جب ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے یعنی ان کی قوم ہی کے فرد حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. وما اسألکم علیہ من اجر اور میں اس کام پر تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں مانگ رہا، کوئی اجرت نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین میرا اجر تو صرف اس ذات کے ہی ذمے ہے، اسی نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا کر فضول حرکتیں کرتے ہو. وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ ان میں رہنا ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب تم کسی کو گرفت میں لیتے ہو تو ظالموں کی طرح گرفت کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اب اللہ سے ڈرو اور میری مانو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو. امدکم بانعام و بنین اس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے، تمہیں نوازا ہے چوپایوں اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی چوپایوں اور بیٹوں کے سے تمہیں نوازا ہے. وجنات وعیون اور باغات اور چشمے بھی تمہیں عطا ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی تمہیں اللہ نے امداد دی ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا. قالوا سواء علینا انہوں نے جواب دیا کہ اے ہود ہمارے لیے برابر ہے. اوعظت ام لم تکن من الواعظین چاہے تم واعظ کرو یا نہ کرو ہمارے لیے سب برابر ہے. ان ھذا الا خلق الاولین یہ باتیں تو وہی ہیں جو پچھلے لوگوں کی عادت رہی ہے. وما نحن بمعذبین اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم عذاب کا نشانہ بننے والے نہیں ہیں. فکذبوہ لہٰذا انہوں نے اپنے اس نبی کو حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا، یعنی قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا. فَأَهْلَكْنَاهُمْ تو ہم نے ان سب کو ہلاک کیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً یقیناً اس میں بھی بڑی عبرت کی بات ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یقین رکھیے کہ تمہارا پروردگار اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار وہی تو ہے جو اقتدار بھی مکمل رکھتا ہے، بڑا مہربان بھی ہے. کذبت ثمود المرسلین اسی طرح قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون جب انہیں حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے بھائی صالح نے انہیں کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون یقین فاتقوا اللہ واطیعون تو تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بات مانو.
وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب بھی نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمہ ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے ان نعمتوں میں جہاں امن سے، یعنی کیا تمہیں اطمینان کے ساتھ ان ساری نعمتوں میں ہمیشہ رہنے دیا جائے گا؟ اپنی جو تم نے نعمتیں اکٹھی کر رکھی ہیں، کیا اس میں ہمیشہ رہو گے؟ فی جنات وعیون، ان باغوں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حضیم، اور ان کھیتوں اور ان نخلستانوں میں جن کے خوشے ایک دوسرے میں پیوست ہیں، وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور کیا پہاڑوں کو ناز کے ساتھ تراش کر تم گھر بناتے رہو گے، یا اور تم پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بناتے ہو اتراتے ہوئے؟ فاتقوا اللہ واطیعون، تو تم سب ڈرو اللہ سے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور حد سے بڑھنے والوں کا حکم مت مانو، الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے، قالوا انما انت من المسحرین، لیکن قوم نے جواب کیا دیا؟ قوم نے جواب دیا انما انت من المسحرین، تم اے صالح تم نہیں ہو مگر ایک سحر زدہ شخص، یعنی تم پر تو کسی نے بڑا جادو کر دیا ہے، کسی کا جادو چل گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان، فأت بآیۃ، تو لے آؤ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک معین دن کی باری تمہاری ہے۔ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم، اور مت ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، فاصبحوا نادمین، پھر وہ ہو کر رہ گئے پچھتانے والے، فاخذہم العذاب، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت ماننے والی نہیں ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اسی طرح جھٹلایا قوم لوط نے بھی اپنے رسولوں کو، قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں یقیناً تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں، ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہی ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا دنیا کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو شہوت کے ساتھ، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور تم چھوڑ دیتے ہو جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہاری بیویوں میں سے، بل انتم قوم عادون، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو، حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، وہ کہنے لگے اے لوط اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو آپ یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے، انہی میں سے ہوگے جو نکال باہر کیے گئے۔ قال انی لعملکم من القالین، تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تمہارے ان طور طریقوں سے سخت بیزار ہوں، رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار میرے پروردگار تو نجات دے مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے، الا عجوزا فی الغابرین فنجیناہ واہلہ اجمعین، چنانچہ ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا کر دمرنا الآخرین، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا، یعنی باقیوں کو بھی ہم نے، جو باقی رہ گئے تھے ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور وہ بارش جو ان لوگوں پر یعنی بہت بری بارش تھی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ،
جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، لانے والے ہی نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب بہت زبردست ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اسی طرح اصحاب الایکہ نے، ایکا کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، یقین جانو کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، امانت دار پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس بات پر کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھی ہے جو سارے جہاں کی پرورش کرنے والا ہے، سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم لوگ اپنے پیمانوں کو پورا بھرا کرو۔ اوفوا الکیل، پیمانوں کو پورا کا پورا بھرا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور دوسروں کو گھاٹے میں ڈالنے والے مت بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو سے سیدھی وزن کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ والجبلۃ الاولین، اور پچھلی خلقت کو۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا تم تو بس سحر زدہ لوگوں میں سے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے ایک انسان۔ وان نظنک لمن الکاذبین، اور تمہارے بارے میں ہمارا تو گمان ہی یہی ہے کہ تم جھوٹوں میں سے ہو۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، تو گرا دو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو، اپنے نبی کو حضرت شعیب علیہ السلام کو، قوم ایکا نے، اصحاب ایکا نے جھٹلا دیا۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک الآیہ، یقیناً اس میں بھی بڑی عبرت کا سامان ہے، بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب ہے، وہی ہے جو بہت زبردست رحم کرنے والا ہے، ایک صاحب جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ وانہ لتنزیل رب العالمین، بے شک اور یقیناً یہ قرآن تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ بلسان عربی مبین، یہ قرآن جو اترا ہے یہ ایسی عربی زبان میں اترا ہے جو واضح ہے، پیغام کو واضح کر دینے والی ہے، بات کو واضح کر دینے والی ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود ہے اس قرآن کا تذکرہ۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل تو جانتے ہیں، وہ اس سے واقف ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَاجَمِينَ، اور اگر ہم نے بالفرض اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کر دیا ہوتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، تو وہ ان کے سامنے پڑھ بھی دیتا تو یہ لوگ تب بھی اس پر ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی اگر ہم قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی اور زیادہ وضاحت اس طرح کر دیتے کہ یہ عربی زبان کی کتاب کسی غیر عرب پر نازل ہوتی جو عربی سے ناواقف ہوتا اور عربی نہ جاننے کے باوجود اس عربی قرآن کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کی حقانیت کے دلائل معاذ اللہ کوئی کمزور ہیں، بلکہ انہوں نے تو بس ضد کی ہوئی ہے، اور یہ
یہ طے کر رکھا ہے کہ کیسے ہی دلائل سامنے آ جائیں انہوں نے کٹ حجتی ہی کرنی ہے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے داخل کیا ہے مجرموں کے دلوں میں، اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں ہم نے داخل کر دیا ہے، یعنی یہ تو اب کیونکہ مجرم ہیں اور ان کے دلوں میں ایسی ہی باتیں آئیں گی، ایسے ہی اعتراضات کھڑے ہوں گے۔ لا یؤمنون به حتی یروا العذاب العلیم، یہ لوگ اس پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ جو عذاب آئے گا ان پر وہ اچانک ہی آئے گا، اتنا اچانک کہ انہیں گمان بھی نہیں ہوگا، انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، اس وقت یہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے۔ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، یعنی اب اس وقت یہ صورت ہوگی۔ افرائیت ان متعناہم سنین، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر ہم انہیں چند سال اور بھی فائدہ اٹھانے دیں، عیش کا سامان مہیا کرتے رہیں، ثم جاءہم ما كانوا یوعدون، پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ما اغنا عنہم ما كانوا یمتعون، تو کچھ بھی وہ کام نہیں آئے گا ان کے، وہ سب کچھ ان میں سے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا جس سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے۔ تو عذاب کے وقت کوئی چیز یا سامان عیش ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے خبردار کرنے والے ان میں موجود تھے، ذکرا، یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں ہیں، وما تنزلت به الشیاطین، اور اس کا قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے، وما ينبغی لهم وما یستطیعون، یہ نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی نہ تو ایسا کرنا ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اللہ کی وحی کو سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں، معزول کیے جا چکے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، تو لہٰذا اللہ کے ساتھ تم بھی کسی کو معبود مت مانو، فتکون من المعذبین، تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں عذاب ہو کر رہے گا۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کر دیجئے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومن آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے انکسار کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکائیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھروسہ رکھیے اسی اقتدار والی ذات اور اقتدار والی مہربان ذات، بہت بڑی مہربان ذات پر، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے جانے کو سجدہ کرنے والوں میں دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا کی آمد و رفت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، فی الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترا کرتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو اترتے ہیں ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، وہ القاء کرتے ہیں سنی سنائی باتیں لا ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔
والشعراء یتبعهم الغاوون، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور وہ بدلہ لیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ وسیعلم الذین ظلموا، اور عنقریب یہ ظالم لوگ جان لیں گے ای منقلب ینقلبون، کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النمل شروع ہو رہی ہے۔ اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 18 میں اس کا تذکرہ آئے گا۔ اس سورت کے 7 رکوع ہیں اور 93 آیات ہیں، اور اس کا جو شماریاتی جائزہ ایک ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ 1317 کلمات اس میں ہیں اور 4799 حروف ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن و کتاب مبین اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور بشارت ہیں للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے ان کے لیے، ان کی نظروں میں، فہم یعمہون، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہے۔ وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کو یہ قرآن دیا جا رہا ہے من لدن حکیم علیم، ایک ایسی ہستی کی طرف سے جو حکمت کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، وہ وقت ذہن میں لے آؤ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، مجھے ایک آگ نظر آئی ہے۔ سآتیکم منہا بخبر، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ لے کر اٹھا کر لے آؤں گا۔ لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کرو، آگ تاپ سکو۔ فلما جاءہا، پھر جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، نودیا، تو آپ کو پکار دی گئی، آواز آئی، ایک آواز آئی آپ کو، انبوری کا من فی النار و من حولہا، برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر، اور جو اس کے ارد گرد اور جو اس کے آس پاس ہے، ومن حولہا، جو اس کے آس پاس ہے۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو ان اللہ العزیز الحکیم، یہ تو میں ہوں اللہ بہت زبردست کمال حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور آپ اپنا عصا ڈال دیجئے، یعنی زمین پر ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا، تو جب اس نے اسے دیکھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو، اس لاٹھی کو دیکھا، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہی ہے، کأنہا جان، جیسا کہ وہ سانپ ہو، گویا کہ وہ سانپ ہو۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، تو اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے حضور رسولوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ الا من ظلم، سوائے اس کے جس نے کوئی ظلم کیا ہو، یعنی خوف تو ان کو ہو جو ظالم ہیں۔ آپ کو کہے گا ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے۔
فإنی غفور الرحیم، تو یقیناً میں بخشنے والا بے حد مہربان ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پیغمبروں کو کوئی نقصان پہ پہنچنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ البتہ اگر کسی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس پر ناراض تو نہیں، لیکن جب ایسا کوئی شخص توبہ و استغفار کے بعد اپنے حالات کی اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور ذرا اپنا ہاتھ داخل کیجیے اپنے گریبان میں، وہ بغیر کسی مرض کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ جو 2 نشانیاں ہیں، یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف آپ کے ذریعے بھیجی جا رہی ہے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں، قالو، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ وجحدوا بہا، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ واستیقنتھا انفسہم، اگرچہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے دلوں کو اس کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا ظلم و علوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھ لیجئے کیسا ہوا انجام مفسدوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور حضرت سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، تو انہوں نے کہا اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں اللہ کی طرف سے ہر چیز عطا کی گئی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یقیناً یہ اللہ کا بہت واضح فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے معائنے کے لیے اس کے تمام لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اس طرح کہ انہیں جماعتوں میں منظم کیا جاتا تھا اور چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ قالت نملہ، تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے۔ وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، تو اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے۔ وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، آپ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ انعمت علی وعلی والدی، جو مجھے اور میرے والدین پر عطا ہوئیں، نوازشیں ہوئیں۔ وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا، اور چیز کی بھی توفیق دیجئے، پابند کیجئے مجھے، ان عَامَلَ صَالِحًا، کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، وہ نیک عمل جو آپ کو پسند آئے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور مجھے اپنی رحمت سے داخل کر دیجئے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پھر حضرت ایک مرتبہ کا یہ ذکر ہے کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی، پرندوں کے لشکر کا معائنہ کیا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے۔ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے بہت سخت سزا دوں گا۔ او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ او لیأتینی بسلطان مبین، یا وہ میرے پاس کوئی واضح وجہ پیش کرے، کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ فمکث غیر بعید، تو کچھ زیادہ، پھر اس نے زیادہ دیر نہ لگائی، یعنی اس ہدہد نے۔ فقال احطت بما لم تحط به،
اور اس نے آ کر کہا میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو ان پر حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اسے ہر شے دی گئی ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان میسر ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نے دیکھا اس عورت اور اس کی قوم کو کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں سیدھے راستے سے روک رکھا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، تو اب وہ راستہ نہیں پا رہے، وہ ہدایت سے دور ہو گئے ہیں، ہدایت نہیں حاصل کر پا رہے۔ اللہ یسجدوا للہ، کہ اللہ کو سجدہ نہ کرتے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رب العرش العظیم، اور وہی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہاں سجدہ ہے، آیت سجدہ ہے۔ آگے فرمایا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم عنقریب دیکھیں گے، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا ہے، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہم، ان کے پاس ڈال دینا، ثم تول عنہم، پھر ان سے الگ ہو کر دیکھتے رہنا، فانظر، تو دیکھنا، ماذا یرجعون، کہ وہ کیا جواب میں کیا کرتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، چنانچہ یعنی کہ ہدہد گیا اور اس نے ایسے عمل کیا اس پر، اور وہ دیکھ رہا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ قالت، اس عورت نے یعنی ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ، اے میری قوم کے سرداروں، انی القی الی کتاب کریم، میری طرف ایک بہت عزت والا خط، باوقار خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان و رحیم ہے، اور اس یا یوں کہہ لیجئے، اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اللہ تعلو علیہ، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تعلو علیہ، کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، بلکہ میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ملکہ نے کہا قوم کے سرداروں، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرنے والی، حتی تشہدون، جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ قالوا نحن اولو قوۃ واولو بأس شدید، تو انہوں نے کہا ہم طاقتور بھی ہیں اور زبردست جنگی صلاحیت والے بھی، والامر الیک، فیصلے کا اختیار تو آپ ہی کے پاس ہے، فانظری، آپ دیکھ لیجئے، ماذا تأمرین، آپ کیا رائے دیتی ہیں، کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، قالت، وہ بولی یعنی ملکہ بولی، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں، کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس میں فساد برپا کر دیتے ہیں، وجعلوا عزت اہلھا اذلہ، اور اس کے معزز لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، تو میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھوں گی، یہ بھیج کر دیکھوں گی، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، تو جب وہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا، قال اتمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔
بل انتم بہدیتکم تفرحون، البتہ تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنے تحفے پر خوش ہو رہے ہو. ارجع الیہم، تم لوٹ جاؤ ان کی طرف، واپس جاؤ ان کی طرف. فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، تو ہم ان پر ایسے لشکروں سے حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا، جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی. وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے. وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ماتحت بند کر رہیں گے، خوار ہوں گے. قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا، سلیمان علیہ السلام نے پھر اپنے دربار میں کہا، یا ایھا الملأ، اے درباریو، ایکم یأتینی بعرشها، تم میں سے کون اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے گا، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ پہنچیں. قال عفریت من الجن، تو جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، ایک قوی ہیکل جن نے کہا، انا آتی کبھی، میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اپنی اس مجلس سے اٹھیں. وانی علیہ لقوی امین، اور میں یقیناً اس کام کے لیے طاقت بھی رکھتا ہوں، امانت دار بھی ہوں. قال الذی عنده علم من الکتاب، لیکن وہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں. فلما رآہ مستقرا عنده، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، تو فرمایا عرض کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری. ومن شکر، اور یہ حقیقت ہے کہ جو کوئی شکر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس کسی نے بھی ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، تو میرا رب، میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ذات ہے. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے قال فرمایا، نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا، یعنی اپنے خدام سے کہا، اس ملکہ کے تخت کی حایت بدل دو، اس کو اجنبی سا بنا دو، اس کے لیے، اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، یعنی اسے دیکھ کر پہچان نہ سکے. ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں کہ وہ پہچان پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے جو نہیں پہچان پاتے. فلما جاءت، پھر جب وہ آئی، قیل اہکذا عرشک، تو اسے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ قالت کأنہ ہو، کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم حاصل ہو چکا ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم اسلام لا چکے ہیں، ہم سر تسلیم خم کر چکے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس کو روک رکھا، ما کانت تعبد من دون اللہ، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے روک رکھا تھا اس چیز نے کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی. انہا کانت من قوم کافرین، اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. وصدها قیل لها ادخل الصرح، اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. فلما رأته حسبته لجا، جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا. وکشفت عن ساقیها، اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. قال انه صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو ایسا محل ہے جو مرصع ہے شیشوں سے. قالت رب انی ظلمت نفسی، تو اس نے کہا اے میرے پروردگار یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کرتی ہوں، میں نے اطاعت اختیار کی، للہ اللہ کی، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی اطاعت اختیار کی، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
اور ہم نے بھیجا تھا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی بندگی کرو، یعنی یہ پیغام تھا ان کا اپنی قوم کو کہ تم لوگ اللہ کی بندگی کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو اس پر وہ لوگ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں جلدی مچاتے ہو برائی کے لیے بھلائی سے پہلے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا ہم تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیتے ہیں، ہم نے تو بہت برا شگون لیا ہے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ قال طائرکم عند اللہ، صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، یعنی یہ جو نحوست کے الزام لگا رہے ہو یہ معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے، تم لوگ وہ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے۔ وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہا، لَنُبَيِّتَنَّهُ، یعنی ایک دوسرے سے کہا کہ تم سب اللہ کی قسم کھاؤ اور معاہدہ کرو، لَنُبَيِّتَنَّهُ، کہ ہم لازماً رات کو حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ، اس پر اور اس کے گھر والوں پر، لَنُبَيِّتَنَّهُ، ہم رات کو اس پر حملہ کریں گے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں پر، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ، اور پھر ہم اس کے وارث سے کہہ دیں گے، مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، کہ ہم تو اس کے گھر والوں کے قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بالکل سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے ایک چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، پتہ بھی نہ لگ سکا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، تو دیکھ لو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمْ، کہ ان کی اس چال کا انجام کیا ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، یہی نا کہ ہم نے انہیں اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر ڈالا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ، تو یہ ان کے گھر ہیں جو ویران پڑے ہوئے ہیں، بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشہ، کیا تم فحش کام کرتے ہو، وانتم تبصرون، اور تم دیکھتے بھی ہو، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کی حالت میں عورتوں کو چھوڑ کر۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا کیا جواب تھا اس کے بعد، الا مگر یہ، ان قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے نجات دی اس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں، یعنی لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو، سوائے امرأتہ، اس کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر برسات کی، ان پر ہم نے بارش برسائی، زبردست بارش برسائی۔ قدر فساء مطر المنذرین، تو بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسائی گئی جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قل الحمدللہ، آپ علیہ السلام کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جس کو اس نے چن لیا ہے۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ خدائی میں شریک بناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے، توحید کا علم بردار بنائے، توحید پر قائم رکھے اور قرآن مجید کے ساتھ وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔